الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے بحث کی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، محض اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، فاتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال، فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو کر رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یہ نمرود کے ساتھ عراق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ پیش آیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جو موت بھی دیتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے۔ نمرود نے آگے سے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی تو زندگی دیتا ہوں، میں بھی تو موت دیتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس نے جیل سے دو ایسے قیدی منگوائے، ایک کی رہائی کل تھی اور ایک کو کل سزائے موت دی جانی تھی۔ اس نے جسے سزائے موت دینی تھی اس کو رہا کر دیا اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو سزائے موت دے دی۔ کہا دیکھو میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ کوئی عقل شخص ہے، اس طریقے سے نہیں سمجھے گا، اس کو دوسری مثال سے سمجھانا پڑے گا۔ فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں مغرب میں ڈبوتے ہیں، اگر تو خدا ہے تو نکال کے دکھا۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا، فبہت الذی کفر۔ حالانکہ مفسرین نے لکھا اس کے پاس جواب تھا، وہ یہ جواب دے سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر تیرا خدا یہ کرتا ہے تو ایسا کر کہ اپنے خدا کو بول کہ مغرب سے نکالے سورج کو، لیکن مفسرین نے لکھا کہ وہ ڈر گیا، چونکہ اندر سے جانتا تھا یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ڈر گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سچ میں سورج کو مغرب سے نہ نکالیں تو اسی صورت میں عوام الناس کو ایمان قبول کرنے سے روکنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس نے ایسی بات کہی نہیں۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ محض کرسی چھن جانے اور اقتدار کے چھننے کے اندیشے سے۔ او کالذی مر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، یا آپ نے نہیں غور کیا اس شخص میں کالذی مر علی قریۃ، جو گزرا ایک بستی کے پاس سے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ بخت نصر بنو اسرائیل کے ایک شہر پر حملہ کرتا ہے اور اس حملہ کرنے کے بعد اس شہر کو تہس نہس کر دیتا ہے، وہاں سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ غالباً یہ بیت المقدس ہی کی بستی تھی اور یہیں پر سارے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو ذبح کر دیتا ہے۔ ایک پیغمبر تھے حضرت عزیر علیہ السلام، وہ یہاں سے ایک زمانے کے بعد گزرے، جب انہوں نے دیکھا یہاں پر اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں تو اور ساری کی ساری بستی، سارے کے سارے مکانات گرائے ہوئے ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے کہ یہ شہر کبھی دوبارہ آباد نہیں ہوگا اور یہ لوگ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اللہ اس شہر کے لوگوں کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں دکھاتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں پر موت دے دی، 100 سال تک حالت موت میں رہے، اور ان کے ساتھ اس وقت ان کی سواری گدھا بھی تھا اور اس وقت ان کے ساتھ ان کا کھانا پینا بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا تو فرمایا کہ دیکھو تم اپنے گدھے کو، او دیکھو اس کی ہڈیاں سڑی ہوئی، اور پہلے دور سے لگ رہا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی ہڈیاں ہیں، اور میری قدرت کی نشانی دیکھو کہ جو کھانا تمہارے ساتھ تھا وہ ابھی تک خراب نہیں ہوا ہے۔ میں اللہ اس بات پر قادر ہوں کہ میں جس طریقے سے تم کو دوبارہ زندہ کیا ایسی اس بستی کے لوگوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جو کہ گزرے ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی گری پڑی تھی علی عروشہا اپنے چھتوں کے بل، قال انا یحیی هذه اللہ، یعنی پہلے چھت گر جائے اور اوپر سے اس پر دیواریں گر جائیں۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کیسے اللہ زندہ کرے گا اس بستی کے لوگوں کو ان کو موت کے گھاٹ اترنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ، اللہ نے اس شخص کو موت دے دی 100 عام، 100 سال تک۔ ثم بعث، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کتنے عرصے تم اس حال میں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو پیغمبر نے زندہ ہونے کے بعد کہا میں ایک دن ٹھہرا رہا یا شاید آدھا دن۔
قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے کہا نہیں تم ٹھہرے رہے 100 سال تک. فانظر الی طعامک، دیکھو اپنے کھانے کو، وہ شرابک، اور اپنے پینے کی چیزوں کو، لم یتسنہ، وہ ابھی تک سڑی نہیں. وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کو، ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم تجھے نشانی بنائے لوگوں کو. وانظر الی العظام، اور دیکھ اب تو ہڈیوں کو، یہ جو ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی، دیکھ میں تیرے گدھے کو دوبارہ کیسے زندہ کروں گا. کیف ننشزھا، کیسے میں اس کی اعضاء کو جمع کروں گا. ننشزھا ثم نکسوھا لحما، پھر ان کو میں گوشت پہناؤں گا. فلما تبین لہ، پس جب ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی، کھل گئی، قال اعلم، تو کہنے لگے میں جانتا ہوں، میں جان گیا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. پے در پہ اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے واقعات بیان کیے جو بظاہر ناممکن تھے. مثلا ابراہیم علیہ السلام نے باضابطہ طور پر نمرود کو لاجواب کر دیا. بادشاہوں کی ایک سوچ ہوا کرتی ہے، اور اس زمانے کے اندر بھی آج بھی ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں کسی تیسرے فرد کو یہ حق نہیں بنتا کہ قاتل کو معاف کر دے. اگر معاف کر سکتا ہے تو صرف کون معاف کر سکتا ہے؟ قاتل کو مقتول معاف کر سکتا ہے. لیکن دنیا کے ساری حکومتوں کے اندر ایک نیا یہ رواج چل پڑا، صدر کو رحم کی اپیل کا حق دیا کہ صدر اگر چاہے تو رحم کر کے کسی بھی قاتل کو معاف کر سکتا ہے. اسلام اس چیز کو نہیں مانتا ہے. صدر تک رحم کی اپیل نہیں پہنچائی جا سکتی، اور نہیں کسی پرائم منسٹر کو یہ اختیار ہے کہ کسی بھی قاتل کو معاف کر دے. اگر کر سکتا ہے تو صرف مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں. اس زمانے کے اندر بھی نمرود یہی سوچتا تھا میں جسے چاہوں زندگی دوں، میں جسے چاہوں مار دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے. فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک تیسرا واقعہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھلائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. واقعے کا تھوڑا سا خلاصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا، اور پیغمبر کا یقین اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں لوگ مل کر بھی ایک پیغمبر کے یقین کو نہیں پہنچ سکتے. انہیں اللہ کے وجود کا، جنت و جہنم کا، بعث بعد الموت کا اتنا پختہ یقین ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کانوں سے سنی ہوئی، اور ایک چیز ہوتی ہے آنکھوں سے دکھی ہوئی. لیس الخبر کالمعائنہ، دونوں میں فرق نہیں ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اور پیغمبر چاہتا ہے کہ مجھے اطمینان کلی حاصل ہو جائے، مجھے کیفیت معلوم ہو جائے. چیز کے وجود میں شک نہیں ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کو اس چیز کے بارے میں شک نہیں تھا کہ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مردوں کو زندہ نہیں کریں گے، بلکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کریں گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیسے زندہ کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست یہ کی کہ اللہ مجھے دکھلا کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہا مجھے یقین تو ہے، لیکن میں کیفیت جاننا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ زندہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا تم ایسا کرو، 4 پرندوں کو پالو، اور ان کو اتنا پالو کہ وہ تم سے مانوس ہو جائیں، وہ تم کو پہچانے، تم ان کو پہچانو. پھر اس کے بعد ان کا قیمہ بناؤ، ذبح کرو، قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنانے کے بعد ان کے گوشت کے ان ٹکڑوں کو 4 پہاڑوں پر رکھو، پھر ان کو آواز دے کر بلاؤ. وہ سب کے سب دوڑتے ہوئے تمہاری آواز پر تمہارے پاس آ جائیں گے زندہ ہو کر. تو مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو باضابطہ طور پر پالا اور ان کو اپنے آپ سے خوب مانوس کیا. اب وہ کون کون سے پرندے تھے؟ کہاں ونیو تو کاؤ، کہاں ونیو تو کوکر، کہاں ونیو تو کبوتر، کہاں ونیو تو یتھی پیٹ، فلانی. تفسیر جلالین میں وہ سارے نام دے ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی کوئی سند موجود نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہے. بس مطلقاً 4 پرندے تھے، کون تھے اللہ بہتر جانتا ہے. ان 4 پرندوں کو جب مانوس کیا اور ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچاننے لگے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہچاننے لگے، تو باضابطہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا قیمہ بنایا اور 4 پہاڑوں پر ان کو رکھا. پھر اس کے بعد ان کو آواز دی آ جاؤ اللہ کے حکم سے. تو اچانک دیکھا کہ ہوا کے اندر، اچانک دیکھا کہ زمین کے اندر ان سب کا گوشت ملنے لگا، ان کی ہڈیاں جمع ہو گئی، پھر ان پر گوشت چڑھا، گوشتوں پر پر چڑھے، اور پھر وہ پرندے چلتے ہوئے آئے، ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں. چونکہ اس میں کبھی انسان کو ایسا ہو جاتا ہے کہ ہوا میں چیز عدل بدل جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ چلتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے تاکہ تم اچھی طریقے سے پہچان سکو کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے پالے تھے، جو میں نے اپنے آپ سے مانوس کیے تھے. یوں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یقین آ گیا. اسی واقعے کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اور یاد کیجئے وہ لمحہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھلائیے، كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى،
آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال اولم تؤمن، تو کہا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قال یقین نہیں۔ قال بلا، کہا رب العالمین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے کہا لے لو تم 4 پرندوں کو، فصرہن الیک، تم ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر مانوس کرنا کس لیے تھا؟ اس لیے تھا تاکہ جب وہ پرندے تمہارے پاس آئیں گے تم یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ تو نے دوسرے پرندے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ صحابین اس نے یہ تمی پرندے یہ بدل پرند کیے تھے۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر تم رکھ دو ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ، ثم ادعوہن، پھر ان کو تم بلاؤ، وہ آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے نہیں کہا دوڑتے ہوئے، تاکہ تمہیں اشتباہ بھی نہ رہے کہ کوئی دوسرا پرندہ ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان جاؤ کہ اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس مضمون کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اس مضمون کی اب ابتدا ہو رہی ہے۔ مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک سکھ کو میں نے مضمون سنایا، جو مضمون یہاں سے آگے آ رہا ہے وہ بھی اش کرتے رہ گیا کہ قرآن کریم نے، تمہارے قرآن نے کس انداز سے صدقات کی بحث کو بیان کیا ہے، اللہ کے راہ میں اور غریبوں کو پر خرچ کرنے کی بحث کو بیان کیا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ میں بھی صدقہ کروں، میں بھی خیرات کروں، اور انہی صفات کے ساتھ جن صفات کو رب العالمین نے بیان کیا ہے، 6 صفات ہیں، وہ آگے آئے گا، لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وعدہ فرما رہے ہیں۔ وعدہ کیا؟ کہ میری راہ میں اگر تم خرچ کرو گے تو اس کی مثال ایسی جیسے کہ تم نے مکئی کا ایک دانہ زمین میں ڈالا، وہ وہاں سے جب نکلتا ہے تو اس میں 7 بالیاں ہوتی ہے، کوشر پشتہ ہول ونن شاید مکائی وچ، ٹھیک ہے کہ نہیں، 7 بالیں اس کے ساتھ نکلیں گی، 7 بالیاں نکلیں گی، اور ہر ایک کے اندر 200 300 دانے۔ ایسے ہی گندم، اس میں بھی 7 اوپر سے بالیں نکلیں گی، یا ونن چاہیے ہولی شاہ ونن تھا نا، ہولی شوتے ونن۔ اور اسی طریقے سے دانے چاول، اس کے اندر بھی آپ کوئی دانہ زمین کے اندر ڈالو، وہ جب اگاتا ہے تو اس کے اندر بھی 7 باضابطہ طور پر بالیں نکل آئیں، اور پھر ہر ایک کے اندر 100 دانے ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے، اور پچھلے زمانے کے اندر زمین میں ایسی برکت تھی، باضابطہ گندم کا دانہ اتنا بڑا ہوا کرتا تھا جتنا کھجور کی گٹھلی، یہ تفسیروں میں آتا ہے، اور اتنا بھی آیا ہے کہ اس سے پہلے زمانے میں کھجور کا دانہ اتنا بڑا، یہ گندم کا دانہ اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ گویا کہ وہ ایک قسم کا انڈا ہو۔ اتنا بھی پچھلے زمانوں کے اندر ہوا ہے، اگرچہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن ایسا کتابوں میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو انسان خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس رکھ کر نشو و نما کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب بندہ بارگاہ خداوندی کے اندر حاضر ہوگا تو کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ کیا ہوگا، لیکن وہ احد کے پہاڑ کے برابر بن چکا ہوگا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، دیا تو تم نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، گویا کہ ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیوں کو اگایا، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، اللہ علم والے ہیں۔ یضاعف لمن یشاء، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فکس کر دیا ریٹ کہ ایک نیکی کے عوض تم کو 700 نیکیاں دوں گا، یا 1 روپے کے عوض تم کو 700 نیکیاں دوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، یضاعف لمن یشاء، میں جس کو چاہوں گا، یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب دوں گا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب اس صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، غریبوں کو دینا ہے، تو کیا کیا صفات ہونی چاہیے؟ وہ لوگ جو اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، پھر وہ خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس کے پیچھے احسانات جتلاتے ہیں، ولا اذى، اور نہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، لهم اجرهم عند ربهم، ایسے لوگوں کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے یہاں، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہیں انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ صفت نمبر 1 یاد رکھیے، ينفقون اموالهم، مال کو خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ کی خوشنودگی میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی خوشنودگی میں۔ معلوم ہوا کہ ہر مال پر ثواب نہیں ملے گا۔ انسان میچ کے لیے کہیں پر 10,000 روپیہ دے اور یہ تمنا کرے کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا۔ انسان کسی
عیاشی کے لیے کسی کو 10,000 روپیہ دے یا 10 لاکھ روپیہ دے، جیسا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو باضابطہ طور پر الیکشن فنڈز کے طور پر کروڑوں اربوں روپیہ دیا جاتا ہے اور انسان سوچے گا مجھے اس پر ثواب ملے گا، فرماتے ہیں کوئی ثواب اس پر نہیں ملے گا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو پیسہ دیا جائے گا اس پر ثواب ملے گا۔ شرط نمبر 2، ثم لا یتبعون ما انفقوا، جب تم نے کسی کو پیسہ دیا، لا یتبعون ما انفقوا، پیسہ دینے کے بعد احسان جتلانا نہیں، پیسہ دینے کے بعد اب احسان جتلانا نہیں۔ اگر پیسہ دینے کے بعد احسان جتلایا تو سمجھ لیجئے کہ ساری کی ساری نیکی دریا برد ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ ولا اذا، اور نہیں اس کو اذیت پہنچانی ہے۔ اذیت کیا؟ اب اس کو تم کام کہنے شروع کر دو، اب تم اس کو اپنی نوکری کراؤ، اب تم اس کے ساتھ پتہ نہیں کس کس طریقے سے مختلف طریقوں سے ستانا شروع کرو۔ فرمایا کہ جس کو صدقہ دو نہ اس کو ستانا ہے باتیں کر کے اور نہ ہی احسان جتلانا ہے۔ تو یہ 3 صفات آگے اور دیکھیے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات کہنا اور بخش دینا بہتر ہے ایسے صدقے سے یتبعها اذى جس کے پیچھے اذیت ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہیں، بردبار ہیں۔ کشمیر کے اندر ایک بہت اچھی صفت ہے، لوگوں کے اندر اس کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ جب کوئی انسان کسی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے اور ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کو بولتے ہیں معاف تھیو۔ کیا شونن؟ معاف تھیو۔ قرآن بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو سائل کو ڈانٹو مت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جھڑکو مت۔ اگر نہیں ہے دینے کے لیے تو اس کے ساتھ وعدہ کر دو، بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا تب میں دے دوں گا، لیکن سر دست میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، ابھی مجھے معاف۔ اگر وہ اصرار کرے تب بھی تمہیں اس کو کوئی بھی بری بات نہیں کرنی ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے قول معروف، بھلی بات کہنا، ومغفرۃ، اور بخش دینا بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہو۔ لیکن اگر تم نے کسی کو 50 روپیہ دے بھی دیا اور ساتھ میں اس کو بول دینا دفع گستانگزو چھون مت، تو یہ آپ نے صدقہ دینے کے بعد گویا کہ اس کو اذیت پہنچائی۔ فرماتے ہیں اس سے بہتر یہ تھا کہ تم صدقہ ہی نہ دیتے بلکہ اس کو پیار سے رخصت کر دیتے۔ واللہ غنی حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ اچھا آپ بتائیں گے میں نے تو وعدہ 6 چیزوں کا کیا تھا، ابھی آپ کے سامنے صرف 3 چیزیں آئیں۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے اور اللہ کے راستے میں دیا جائے، اور خرچ کرنے کے بعد دینے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے اور اذیت نہیں دی جائے، 3 چیزیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ سنت کے مطابق دیا جائے۔ کیا؟ سنت کے مطابق۔ آپ بولیں گے کیا صدقہ کرنا سنت؟ ہاں سنت ہے۔ اگر آپ کو کسی کا قرضہ دینا ہو تو پہلے آپ کو قرضہ چکانا ہے یا پہلے آپ مسجد میں 10 لاکھ روپے دیں گے؟ یقینی بات ہے پہلے قرضہ چکانا ہے۔ یہ صدقہ تو کیا آپ نے لیکن خلاف سنت۔ بیوی بچوں کو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور آپ مسجد کے لیے اٹھا کر 10,000 روپے دے رہے ہو، تو یہ خلاف سنت ہے۔ تو صدقے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صدقہ انسان کا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ 5ویں 6ٹھی شرط آگے آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو نہ باطل کرو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو کہ خرچ کرتا ہے مالہ رئاء الناس، اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ یہ 5ویں شرط آ گئی کہ اگر مال تم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے نہیں ہونا چاہیے۔ ریاکاری سے آپ کا صدقہ ٹوٹل خالی ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ قرآن نے ایک مثال دی، کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ صاف ہے نا، ایسے ہی سنگ مرمر کا پتھر صاف ہوتا ہے، یا کوئی بالکل صاف اور چکنا پتھر ہو اور اس پر کسی بھی قسم کا گرد و غبار ہو، وہ گرد و غبار اگر اس پر اوپر سے آپ ایک لوٹا پانی ڈال دیں گے، بتائیے کہ وہ گرد و غبار اس پر رہے گا یا بالکل صاف ہو جائے گا؟ بالکل صاف ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو صدقات کرتے ہیں اور صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، صدقہ کرنے کے بعد اذیت پہنچاتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے صدقے پر پانی ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ اس پتھر پر کسی بھی قسم کا کوئی مٹی کا
نشان باقی نہیں رہے گا، ایسے اس شخص کو صدقے میں کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ مثال دیکھیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جو شخص ریاکاری کے طور پر اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، گویا کہ ایک صاف چکنا پتھر ہو، عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پر ایک زوردار بارش آ لگی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس بارش نے اس پتھر کو صاف کر کے چھوڑ دیا۔ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، ایسے ریاکار لوگ اپنے کمائے ہوئے کیے ہوئے کسی بھی عمل پر قیامت کے دن قادر نہیں ہوں گے، ان کو وہاں پر ان صدقات پر کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ گزراون ریزو کوشیز آئے 5۔ اب سب سے اہم چیز اگلی، پہلی چیز کیا؟ اللہ کے راستے میں دیا جائے، دوسری چیز مطابق سنت دیا جائے، تیسری چیز احسان نہ جتلانا ہو، چوتھی چیز اذیت نہ پہنچانی ہو، پانچویں چیز ریاکاری نہ ہو، اور چھٹی چیز وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل کی آمادگی کے ساتھ۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا تثبیت کا یقین کے ساتھ، بعض نے کیا ترجمہ آمادگی کے ساتھ، لیکن دونوں کا مفہوم، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یا اس شیم چیز کہ نیت خالص ہو۔ کیا ہونی چاہیے؟ نیت خالص ہو، اخلاص ہو، تبھی صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو صدقہ اس لیے دیا کہ کل اس سے کسی بھی قسم کا کوئی کام نکالوں گا، تو معلوم ہوا کہ اس میں نیت خالص نہیں، اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کو 10,000 روپیہ چندہ دینا، ٹھیک ہے، آپ تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بچے کے ہاتھ جا کر دفتر میں رسید کٹا دو، ثواب مل گیا، مسئلہ ختم۔ لیکن یہ 10,000 روپیہ ہے تو گھسیو تھی مولانا یعقوب صبس نش، کیازِ یہ گھسم خوش، نیت خالص رہی۔ بڑا مشکل ہے ایمان کی حفاظت کرنا، اور ہم میں سے اکثر سے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ یل تکنس دیون ہے سدی پنس جان و پہچان والے کو، کیازِ یہ گھسم خوش گسن، تو نیت خالص نہیں رہی۔ دینا ہو تو ایسا چھپ کر دیجئے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دل کی آمادگی کے ساتھ۔ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، تو ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے كَمَثَلِ جَنَّةٍ، اس باغ کی طرح ہے، بِرَبْوَةٍ جو کسی ٹیلے پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اور اسے بارش آ پہنچے، فَآتَتْ أُكُولَهَا ضِعْفَيْنِ، پھر اس باغ نے دوگنا پھل دیا ہو، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پس اگر بارش نہ لگے، فطل، تو فوار ہی کافی ہو جائے، شبنم ہی کافی ہو جائے، واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ایک مثال سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک باغ اگر کسی سائے کی جگہ میں ہو تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر آپ درختوں والے ہیں تچن پھل بنن کی تھی، سوچس گژھِ آسن، کُلِس گژھِ آسن تاف ضروری، اگر تاف نہیں آسہِ سُہ چھُ پھل نیوٗلٕے روزان۔ گھر آسیو تۄہہِ باغ، تتھ باغس منٛز چھُ آسان اکھ سیوٗنٛٹھ بۄنہٕ کن، تتھ چھُنہٕ تاپھ پیوان کینٛہہ، سُہ چھا نیوٗل آسان کہ وُزُل آسان؟ نیوٗلٕے چھُ آسان۔ گویا کہ دھوپ ضروری ہے پھلوں کے پکنے کے لیے، چاند کی روشنی ضروری ہے پھلوں کے پکنے کے لیے، مٹھاس کے لیے چاند کی روشنی اور پکنے کے لیے دھوپ ضروری ہے۔ تو جتنی اونچائی پر باغ ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا پھل ہوگا، وہاں پر بارش بھی زیادہ لگے گی، برف باری بھی ہوگی، اور دیگر فوائد بھی ہوں گے۔ اب اگر وہاں پر خدا نخواستہ بارش نہ لگے تو شبنم ہی وہاں پر کافی ہو جائے گی۔ ایسے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کا اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ ان کا مال خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سند قبولیت سے نوازتے ہیں۔ ان کی اخلاص کی وجہ سے ان کا تھوڑا بھی مال کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں ہاتھوں سے لے کر قبولیت کی سند سے نوازتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی عجیب و غریب اور بھیانک مثال کے ذریعے سے ان لوگوں کے صدقے کی تباہ کاری کو سمجھا رہے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال دیتے ہیں۔ میں اس مثال کو آپ کو پہلے سمجھا دوں۔ ایک انسان ہے جس نے زندگی بھر کی محنت کے ساتھ ایک باغ تیار کیا، اس کو بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپے میں اب اس کی بیوی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیر عمر میں اس نے شادی کی تھی، فرض کر لیجئے آپ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور بچے بھی اتنے کمزور کہ وہ اس باغ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے ہیں،
اور یا باغ نہیں لگا سکتے ہیں ابھی. اب اس کو بڑھاپا آ گیا اور اس کی موت کا وقت آ گیا. اس کو ایک آس ہے, ایک تمنا ہے اور ایک بھروسہ ہے کہ چلو کچھ نہیں, اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو میرے جو کمزور بچے ہیں, ضعیف بچے ہیں, ان کا گزارا, ان کا گزر بسر اس باغ کے ذریعے سے ہو جائے گا. اچانک رات کو ایک آگ کا گولا آتا ہے اور وہ اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. سوچے کہ اس بوڑھے شخص کے دل پر کیا گزرے گی, چونکہ یہ زندگی کے اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے اور اتنا کمزور ہو چکا ہے, اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دوبارہ خود باغ لگا نہیں سکتا. بچے اتنے ناتواں ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں کہ وہ خود باغ لگانے پر قادر نہیں. سوچے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی اور اس کے لیے پریشانی کا کیا عالم ہوگا. ایسے وہ لوگ کل قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے جن کی امید اور جن کا واحد سہارا یہ ہوگا کہ ہم نے دنیا کے اندر صدقات کیے ہیں, اور نہ ان کے پاس نمازیں, نہ روزے, نہ زکوٰۃ, نہ حج, صرف یہ امید تھی کہ مشید 1 لٹ دیتے میں 13 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے. اب وہ اس امید کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں پہنچے کہ آج ہمارا صدقہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا. ان کے پاس کوئی دوسری نیکی ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے ان کو یہ بھروسہ ہو کہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ سکیں. لیکن جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے, نامہ اعمال کو دیکھا تو وہاں پر زیرو, صدقات کے باب کے اندر کچھ بھی نہیں. خدایا یہ کیا ہوا, میں نے تو 3 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں مسجد میں دیے تھے, میں نے تو یہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو نے 3 لاکھ دیے تھے لیکن لوگوں میں یہ دکھلانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں, تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے, میری رضا جوئی کے لیے نہیں دیے تھے, اس لیے تیرے صدقات کو ضائع اور تباہ و برباد کر دیا گیا. فرماتے ہیں کہ یہی مثال اس صدقے والے کو کل قیامت کے دن ہوگی جیسے کہ اس بوڑھے کو دنیا کے اندر مصیبت بنی. اس لیے اپنے صدقات کے اندر نیت محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا چاہیے. آیا ود احدکم, کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنت من نخیل, کہ اس کے پاس باغات ہوں کھجور کے, وعناب اور انگور کے, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں, لہو فیہا من کل ثمرات, اور ان باغات میں ہر قسم کے پھل ہوں, واصابہ الکبر, اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو, واصابہ الکبر, اور اس باغ لگانے والے کو, باغباں کو بڑھاپا آ پہنچا, ولہ ذریۃ ضعفاء, اور اس کے کمزور بچے ہوں, فاصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت, اچانک ایک گولا آتا ہے جس میں کہ آگ تھی, فاحترقت, اور اس آگ کے گولے نے اس کے باغ کو خاکستر کر دیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, ایسے ریاکاری نے اس شخص کے صدقات کو خاکستر کر دیا. کذالک یبین اللہ, وہاں اب قیامت کے دن نہ واپس آ سکتا ہے, نہ دوبارہ صدقہ کر سکتا ہے, نہ کوئی نیکی, جس طریقے سے کہ بوڑھا دنیا کے اندر تھا. کذالک یبین اللہ, ایسے اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے احکام کو, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور کرو کہ اگر ہمیں صدقہ کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے ایمان والو خرچ کرو تم اس مال میں سے جو تم نے کمایا, ومما اخرجنا لکم من الارض, اور اس مال میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا, ولا تیمموا الخبیث, ارادہ نہ کرو برے مال کے خرچ کرنے کا جسے تم خرچ کرتے ہو, ولستم بآخذی, حالانکہ تم اسے نہیں لینے والے. برے مال کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو, الا ان تغمضوا فی, مگر یہ کہ تم اس سلسلے میں چشم پوشی کر لو. واعلموا ان اللہ غنی حمید, اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہیں, اللہ تبارک و تعالی ستودہ صفات ہیں. اس آیت میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. فرماتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں حضرات مہاجرین آئے اور بہت سارے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ڈیرا ڈال دیا, اور ہر وقت وہ لوگ صرف علم دین سیکھنے میں مصروف رہتے تھے. اصحاب صفہ جو کم سے کم 70 اور زیادہ 300 ہوا کرتے تھے, ان کے پاس کوئی ذاتی زراعت, ذاتی تجارت, ذاتی ملازمت, ذریعہ معاش نہیں تھا. ان کا گزر بسر صدقہ اور خیرات پر ہوا کرتا تھا. یہ حضرات صحابہ میں سے کسی نے دودھ لا کے دیا, کسی نے کوئی کھانے کی چیز, کسی نے کھجوریں لا کے دی. جب پھلوں کا سیزن آتا, پکنے کا سیزن آتا, تو حضرات انصار اپنے باغوں کے ایک ایک خوشے توڑ کر مسجد نبوی کے سامنے دیوار سے لٹکا دیتے, تو جس صحابی کو ضرورت ہوتی, بھوک ہوتی, وہ جا کر اس میں سے کھجوریں توڑ کر کھا لیتا. تو جو لوگ اللہ کی رضا جوئی چاہتے, اللہ کی خوشنودگی چاہتے, وہ لوگ بڑے بڑے اچھے صاف کھجوروں کے خوشے لٹکا لیتے. لیکن جن کو صرف کام نبھانا ہوتا, تو باغ میں جو خوشہ خراب ہوتا یا کچا ہوتا
وہ خراب اور کچے خوشوں کو لا کر وہاں مسجد نبوی کے سامنے لٹکا دیتے. کچھ ایسے بھی کمزور ایمان والے لوگ تھے, ممکن ہے کوئی منافق بھی رہا ہو, تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اگر توئی کہاں یت کھزر دیو کھنس کس توئی کھیو نہ کی تو خدای سن وتہ مز کیشو تیل یت کھزر دیوان. تم کو ایسے صدقات دیے جائیں تو تم ایسے صدقات قبول نہ کرو, اللہ کے راستے میں ایسے صدقات کیوں دیتے ہو؟ یہاں کچھ ظالم لوگ ایسے بھی ہیں جو ادارے میں کبھی کبھی لاتے ہیں کیسا ایکسپائر دہی, ایکسپائر جوس, اور شادی کے اندر کھانا بچ گیا 2 دن کے بعد بدبو آ رہی پھر یہاں پہنچا دیتے ہیں. ایسے بھی ظالم لوگ ہیں. قرآن کریم نے کہا یہ تمہاری ایمان کی علامت نہیں, تم صدقہ نہیں کر رہے ہو, تم تو جان چھڑا رہے ہو. کس بات نہ اور سنیے تھی من دیریت یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو. تو ایک اور صفت یاد رکھ لیجئے کہ 7ویں صفت مان لیجئے کہ جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ پاک ہونا چاہیے, حلال کا ہونا چاہیے. سود کا مال, رشوت کا مال, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تم صدقہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہیں. لا تقبل الصلاۃ الا من طہور ولا صدقۃ من غلول, اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں کریں گے جو خیانت کا صدقہ ہو. بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ ایسے شخص کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے جو حرام مال میں سے صدقہ کرے. گویا کہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اخت کھمائی وہ سود پدمائی چین بیت مست. اور یہاں کچھ ظالم لوگ ایسے بھی ہیں کہ مثال اس نے 1 لاکھ رشوت پکڑی, اب 10,000 مسجد میں دے گا, کہا کہ اس 10,000 کے ذریعے سے میرا باقی مال پاک ہو جائے گا. غلط نظریہ ہے, انتہائی غلط نظریہ ہے. یہ حرام مال جو اللہ کے راستے میں دیا, گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مذاق اڑا رہے ہو, اس میں ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے. اس لیے قرآن نے کہا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اپنی کمائی میں سے جو پاکیزہ اور حلال ہے حلال ہی مال میں سے تم صدقہ کرو, حرام مال میں سے صدقہ مت کرو. اس 7ویں صفت ومما اخرجنا لکم من الارض, اور اس زمین کی پیداوار میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالی. یہ آیت 2 ٹوک انداز میں اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ تمہاری زمین کا جو عشر, زمین کی جو پیداوار ہوگی اس زمین کا تمہیں عشر دینا ہے. یہی ائمہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ زمین کی پیداوار کا عشر دینا لازم اور ضروری ہے. یعنی جو بھی تمہاری زمین کی پیداوار ہو یا تو اس کا 10% حصہ تم کو دینا ہے, اگر تمہاری اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمائی اور محنت نہ لگے, اور آسمانی پانی سے وہ سیراب ہو. اگر آسمانی پانی سے سیراب نہیں ہوا بلکہ تم نے اپنے موٹر کے ذریعے سے یا آبیانے کے ذریعے سے اس کو سیراب کیا, یا ڈولوں کے ذریعے سے یا اپنی محنت کے ذریعے سے بالٹیوں کے ذریعے سے اس کو سیراب کیا, تو اس صورت میں تم کو اس کا خمس دینا ہے, یعنی 100 میں سے 5 کلو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ, اور قرآن کریم کے 8ویں سپارے میں آیا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ, اور تم زمین کی کٹائی کا حق عطا کرو جس دن تم کو اس کی کٹائی کرنی ہو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ, اور گندی چیزوں کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو, حالانکہ اگر تم کو دی جائے تم اس کو نہ لو مگر چشم پوشی کے ساتھ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان تم کو غربت سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کیا تو تم غریب ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ, اور تم کو بخل کا حکم دیتا ہے. مفسرین نے یہاں پر فحشاء کا ترجمہ بخل سے کیا ہے کہ وہ تم کو بخل کا حکم دیتا ہے, مت دینا اللہ کے راستے میں, غریب ہو جاؤ گے. میں تم کو صرف ایک روایت سناتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ, فوالذی بیدہ نفس محمد, قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, ما نقصت مال من صدقۃ, میں محمد رسول اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی کسی کا مال صدقے سے کم نہیں ہوگا. اللہ زیادہ ہی دے گا, بڑھا کر ہی دے گا, کم نہیں ہوگا. لیکن شیطان تم کو ڈرائے گا کہ اگر صدقہ کیا تو غریب ہو جاؤ گے. تو شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا, شیطان تم کو بخل کا حکم دیتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ اپنی جانب سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے, وفضلا, اور فضل کا وعدہ کرتا ہے, زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والے ہیں, علم والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جسے چاہتا حکمت سے نوازتا ہے. ومن یؤت الحکمت, اور جس کو حکمت و دانائی دے دی گئی,
فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت ساری خیر سے نوازا گیا، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے۔ حکمت کسے بولتے ہیں؟ دانائی، شریعت پر عمل کرنا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، سنتوں کا عمل، حدیث کا عمل، حدیث کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اے مسلمانوں تم جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا جو بھی تم نظر مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ اسے جانتے ہیں، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ صدقہ دو تو وہ بھی بہت خوب، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر صدقہ دو اور چھپاؤ اور دو تم فقیروں کو، غربا کو، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ صدقہ اعلانیہ کرنا چاہیے یا چھپ کر کرنا چاہیے، ایک مسئلہ ہے۔ عام حالات کے اندر صدقہ وہ افضل ہے جو چھپ کر کیا جائے، کہ اگر بائیں ہاتھ سے دو تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ افضل صدقہ وہی ہے جو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے دیا جائے۔ لیکن اگر کبھی کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو، کوئی مجمع ہو، کوئی جلسہ ہو اور لوگ صدقہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں، تو ترغیباً اگر آپ اعلانیہ پہلا صدقہ کر دو، ترغیباً آپ لوگوں کو ترغیب مل جائے، اس لیے اعلانیہ صدقہ کرو تاکہ اور بھی لوگ صدقہ کریں آپ کی دیکھا دیکھی۔ لیکن آپ نے صدقہ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا تو اس صورت میں یہ اعلانیہ صدقہ کرنا بھی جائز ہے۔ قرآن نے اس آیت کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا۔ لیس علیک ھداہم، ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اللہ دیکھیں نا کیا بتلا رہے ہیں، یہ جو تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہو تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو، غریبوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو، بلکہ اس کا فائدہ خود تمہاری اپنی ذات کو کل قیامت کے دن پہنچے گا۔ جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے، مال میں سے خرچ کرو، فلانفسکم، تو یہ اپنے ہی فائدے کے لیے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرو گے مگر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو بھی تم بھلائی میں سے، مال میں سے خرچ کرو گے، یوفى الیکم، پورا پورا تم کو دے دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو دے دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ صدقات تمہیں کن لوگوں کو دینے ہیں؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان غربا کو جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں، الذی لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماهم، آپ ان کو پہچان جائیں گے ان کے نشانات اور ان کے علامات سے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو گے، مال میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر مال پر خیر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، آپ دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، یا مال کے ذریعے سے یا خیر کے ذریعے سے۔ اس آیت کے اندر یہ چیز بتلائی گئی کہ آپ کے مال کے اصلاً حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو راہ خدا کے اندر نچھاور کر دیا، خواہ وہ علم سیکھنے میں مصروف ہوں، خواہ وہ دعوت و تبلیغ میں مصروف ہوں، خواہ وہ کتابوں کی تصنیف کے اندر مصروف ہوں، خواہ وہ جہاد کے اندر مصروف ہوں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ تجارت نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ دین کے کاموں میں مشغول ہیں، وہ ملازمت نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ جہاد کے اندر، دعوت و تبلیغ کے اندر مصروف ہیں، وہ دین کے پہنچانے اور علم کے سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہیں۔ لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں۔ آپ ان کو پہچان جائیں گے ان کے نشانات سے، کیا کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر کبھی بھی مانگتے نہیں۔ لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، یہ لوگ آپ کی صدقات کے اصلاً حقدار ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں دن اور رات، سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم، ان کے لیے ان کا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت تو امت کے ہر فرد کے بارے میں ہے، جو بھی شخص چھپ کر اور اعلانیہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرے، یا دن کو کرے یا رات کو کرے، لیکن خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تقریباً 40,000 درہم خرچ کیے، 10 دن کو، 10 رات کو، اور 10 اعلانیہ اور 10
چھپ کر فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذی يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن مگر اس شخص کی طرح کما یقوم الذی جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، من المس سے لگ کر، چھو کر. ذالک بانہم قالوا یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے یوں کہا کہ بھائی خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، ربا کی طرح ہی ہے. واحل اللہ البیع حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، وحرم الربا اور ربا کو حرام قرار دیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ سو جس شخص کے پاس بھی نصیحت آ جائے اس کے رب کی جانب سے، فانتہا وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف تو جو پیچھے گزر چکا وہ اسی کا، وامرہ الی اللہ اور معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہوگا. ومن عاد فاولئک اصحاب النار جو شخص دوبارہ سود کھائے گا تو وہی دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن کریم میں 3 جگہوں پر 3 گناہوں پر ہمیشہ جہنم کی وعید آئی ہے کفر و شرک کے علاوہ. یاد گستاؤن کفر و شرک کے علاوہ 3 گناہوں پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گناہوں پر ہمیشہ جہنم کی وعید سنائی. نمبر 1 جو شخص سود خور ہوگا قرآن نے کہا ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. دیکھیں جہنم کی وعید تو ہزاروں گناہوں پر ہوگی لیکن ہمیشہ جہنم کی وعید صرف 3 گناہوں پر ہے. سود خور کے لیے ہم فیہا خالدون، قاتل کے لیے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا 5ویں سپارے سورہ نساء کے اندر. اور کسی کا حق وراثت کھانے والا، کسی کا حق وراثت کھانے والا خالدین فی ابدا یہ بھی 4 سپارے کے اندر سورہ نساء کے اندر آیا ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ کے اندر جلے گا. یہ 3 گناہ ایسے ہیں ان 3 گناہوں کا مرتکب دائمی طور پر جہنم میں رہے گا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے. اس آیت کے اندر سود کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعیدات سنائی. سود کسے بولتے ہیں کہ آپ کسی کو رقم دیں اور مدت کے عوض، زمانے کے عوض اس سے ادھر سے ڈبل پیسہ وصول کریں. کسی کو 10,000 دیا اور سال کے بعد کہیں آپ 20,000 دو، 15,000 دو، 12,000 دو، تو زمانے کے عوض بلا عوض آپ کسی سے رقم حاصل کریں. اسے سود سے تعبیر کرتے ہیں، ربا سے تعبیر کرتے ہیں. عربی کے معنی آتے ہیں ربا یربو کے معنی آتے ہیں ربا کے معنی بڑھانا، رقم دوگنی کر کے لینا، زیادہ کر کے لینا. چونکہ اس میں سود خور انسان بلا محنت کے دوسری سے پیسے وصول کرتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی. اس کا پس منظر سمجھنا انتہائی ضروری ہے. جاہلیت کے اندر ہوا یہ کرتا تھا اور آج بھی ایسا ہوا کرتا ہے کہ کسی شخص نے کسی کو ادھار دے دیا اور سود وہی لے گا، ادھار وہی لے گا جو شخص ضرورت مند ہوگا. ضرورت مند ہی ادھار لیتا ہے. کسی نے کسی کو 1000 درہم ادھار دے دیے، اب ادھار دینے والا اس کو بولتا ہے کہ سال کے بعد مجھے تم سے 1000 کی جگہ 2000 چاہیے. سال گزر گیا، اس نے محنت مزدوری کی، تجارت کی، وغیرہ وغیرہ کی، لیکن سال کے بعد بڑی مشکل سے بیچارہ 500 کما پایا. تو سود خور اسے بولتا ہے کہ میں تم کو مہلت نہیں دوں گا. ابھی بیچارہ اس کی منت سماجت کرتا ہے، وہ بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اگلے سال تم کو اس کا ڈبل لوں گا. 500 وصول کے، 1000 پر 1000 سود تھا، گویا کہ 2000 دینے تھے، 1500 باقی، اب اگلے سال اس سے 3000 لیتا ہے. پھر اس نے بہت محنت کی اور سال کے اندر اس نے 1000 درہم عطا کر دیا. ادا کرنے کے بعد سود خور اس سے کہتا ہے کہ میں مزید تم کو، اب تمہارے پاس 2000 رہے، اب اس کا میں تب تم کو مہلت دوں گا جب تم اس کا مجھے اگلے سال ڈبل دو گے. اب اگلے سال پھر اس کو 4000 دینے. پھر اس نے محنت کر کے 1000 کمایا، 1000 ادا کیا، پھر اس کو 3000 کے 6000 دینے. گویا کہ صدیاں گزر جاتی، نسلیں فنا ہو جاتی، یہ بیچارہ ظلم کی اس چکی سے چھوٹ نہیں پاتا. خیرات کا مطلب کیا ہے؟ یتیم کے جیب کے اندر، غریب کے جیب کے اندر امیر کا مال چلا جائے. سود کا مطلب کیا ہے؟ غریب کا مال بینک کے ذریعے سے امیر کے جیب میں چلا جائے. سود کا مطلب کیا ہے؟ غریب کا مال امیر ہڑپ کر لے. سود کا مطلب کیا ہے؟ کہ غریب کا مال امیر ہڑپ کر لے. اس لیے اسلام نے اس کی اتنی شدید وعیدیں سنائی. اور خیرات کا مطلب کیا ہے؟ کہ امیر کا مال غریب کے جیب کے اندر چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت، سود لکھنے والے پر لعنت،
سود دینے والے پر لعنت، سود لینے والے پر لعنت، سود کے معاملے پر جو شخص گواہ بنے اس پر لعنت فرمائی۔ ایک حدیث میں بتایا کہ 7 تباہ کن گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان سود کھائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، میں معراج کی رات ایک خون کے دریا کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اس خون کے دریا کے بیچ میں، جب یہ باہر نکلنا چاہتا ہے سائڈ سے ایک شخص اس کو سر پہ پتھر مارتا ہے، وہ پھر واپس چلے جاتا ہے، پھر باہر نکلنا چاہتا ہے سائڈ کا آدمی پھر اس کو دوبارہ پتھر مار کے خون کے اس دریا میں واپس بھیج دیتا ہے۔ جبریل امین سے میں نے پوچھا کون؟ کہا یہ خون کے دریا کے اندر موجود شخص یہ سود خور ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کا خون چوستا تھا، غریبوں کا خون چوستا تھا بغیر کسی محنت کے، اس لیے اس کو ویسی سزا بھی دی گئی جیسی اس نے دنیا کے اندر حرکت کی تھی۔ قرآن کریم نے کہا جب یہ امیر ہوتا ہے نا، پیسے کے لالچ میں یہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے غریب کی غربت نظر نہیں آتی، یہ پاگل ہو جاتا ہے، اسے غریب کی غربت نظر نہیں آتی۔ قرآن نے کہا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس لیے اس کو سزا یہ دی جائے گی کل قیامت کے دن، یہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے کہ کوئی خبتی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ خبتی مینز جنات جب کسی کو لگ جاتے ہیں تو شوش متمشہ ہوش و حواس روزن، ایسے کل قیامت کے دن پاگلوں کی طرح اس کو کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں بھی اس کو غریبوں کا خون چوستے ہوئے کوئی ہوش و حواس نہیں رہے تھے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کی ہٹ دھرمی کی انتہا دیکھیے، گردے ان کے کتنے بڑے بڑے تھے۔ یہ نہیں بولا کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہے، بلکہ یوں کہہ رہے ہیں بیع کو تم لوگ حلال کہتے ہو، تمہاری بیع بھی تو ہمارے سود ہی کی طرح ہے۔ حالانکہ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی عاجزی ہوتی تو یوں بولتے کہ بھائی سود بھی تو بیع کی طرح ہے، جب بیع حلال ہے تو سود کیوں حرام؟ بھائی تم کون ہوتے ہو قانون نافذ کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہو، اللہ نے بیع کو حلال کیا، خرید و فروخت کو حلال کیا تو وہ حلال، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا تو وہ حرام، خواہ بندے کو علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی جانب سے پھر وہ باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ پیچھے گزر گیا اسی کو لے ہوگا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تو نزول قرآن اور نزول وحی کے وقت اگر کسی نے کسی کا سود کھایا ہوا تھا، کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا تھا، کہا چلو پچھلا مسئلہ آپ دفن کر دو، آئندہ آگے کے لیے نہ کوئی کسی کو سود دے نہ کوئی کسی سے سود لے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ پسند نہیں فرماتے ہر ناشکرے کو، گنہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، نمازیں ادا کی، وآتوا الزکاۃ، زکات دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، انہیں قیامت کے دن کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہیں کسی چیز کے چھوٹ جانے کا رنج۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو تم وہ سود جو بچا رہ گیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ واحد ایک گناہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان جنگ کیا، فإن لم تفعلوا، اگر باز نہیں آتے ہو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا، وإن تبتم، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، فلکم رؤوس اموالکم، تو تمہارے اموال کی اصل تمہارے لیے، لا تظلمون، اگرچہ جملہ واحد مذکر حاضر مضارع کہا لیکن امر کے معنی میں ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے، ولا تظلمون۔ وإن كان ذو عسرة، اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو مالدار کے لیے فریضہ یہ بنتا ہے، اخلاقی تقاضا یہ ہے، فنظیرۃ الی میسرہ، کہ وہ وسعت تک، آسانی تک، سہولت تک اس کو مہلت دے دے، فنظیرۃ، وہ مہلت دے دے، الی میسرہ، آسانی تک، وان تصدقوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لوگو ڈرو اس دن سے جس دن کہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس کیا جائے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر بدلہ دے دیا جائے گا ہر انسان کو اس کے اعمال کا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بعض علماء نے لکھا کہ قرآن کریم کے سب سے آخری آیت یہ جس میں تقوی کا حکم دیا گیا اور جس میں انسان کو یہ سبق دیا گیا، یہ دنیا چھو یتی تراوی کیسن حق ہے کہ سب کو اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس آیت کو میں نے آج کوشش کی ہے کہ پوائنٹ وائز
یہ قرآن کی اگرچہ سب سے بڑی آیت ہے، لیکن پوائنٹ وائز آپ کے سامنے اس کو مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، میں آپ کو ہر جگہ وہ پوائنٹ بتلاتا جاؤں گا، 12 پوائنٹ ہیں، آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں گے اور آپ ان کو گنتے جائیں گے۔ اے ایمان والو، یہ قرض کے متعلق اور معاملات کے متعلق ہے، لین دین کے متعلق ہے یہ آیت۔ اے ایمان والو اور گواہی کے متعلق، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی بھی قسم کا کوئی قرضہ لو یا دو، الی اجل مسمى، تو متعینہ مدت تک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ گویا کہ قرض جب بھی دیا جائے یا لیا جائے تو اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ ڈیٹ فکس کی جائے کہ واپس کب کرو گے۔ اگر ڈیٹ فکس نہیں کی گئی تو لازمی طور پر یہ چیز مفضی الی النزاع ہوگی، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گے، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ قرآن نے کہا کہ تم متعین مدت کر لینا، فاکتبوہ، اور اس کو لکھ لینا۔ پہلی چیز، قرض کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ایگریمنٹ ہو تو، معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیجئے، یہ حکم نمبر 1 آیا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھے کون؟ لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ یہ دوسری چیز آئی کہ جس کے ذریعے سے تم یہ قرض کا معاملہ لکھواؤ تو ڈیبٹ کا یہ معاملہ لکھواؤ تو لکھنے والا انصاف ور اور عادل ہونا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، لکھنے والا انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اس کو یہ تحریر سکھلائی ہے تو اسے لکھ لینا چاہیے۔ یعنی اگر کسی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ قرض کی تحریر ہمیں لکھ کر دو، کہ میں اس سے مثال کے طور پر 10,000 قرض لے رہا ہوں 6 مہینے کے لیے، تو تم اس پر ایک دستاویز، ایک ڈاکیومنٹس، ایک فائل بنا کر دو، ایک ایفیڈیوٹ ہمیں بنا کر دو، تو وہ بنا لینی چاہیے۔ قرض لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یہاں پر 2 پارٹیاں ہیں، ایک قرض لینے والی، ایک قرض دینے والی۔ اب یہ ایفیڈیوٹ کون بنائے گا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو قرض لینے والا ہے اس کو ایفیڈیوٹ بنانی ہے، اس کو یہ تحریر نامہ لکھنا ہے۔ وَلْيُمْلِ الَّذِي، اور لکھوائے وہ شخص، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے ذمے حق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے یہ تحریر لکھواتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ڈیٹ 6 مہینے کی تھی تو 12 مہینے کی ڈال دی، یہ نہیں کہ قرضہ 20,000 لیا تھا تو 18,000 لکھ دیا۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ آپ کے سامنے یہاں تک 5 معاملات آ گئے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پہلا فَاكْتُبُوا، دوسرا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا انصاف ور ہونا چاہیے۔ تیسرا، لکھوائے گا کون؟ جس نے قرضہ لیا۔ پانچواں، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جو لکھوے گا تو وہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے گا۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو قرضہ لینے والا ہے اس کے اندر لکھوانے کی صلاحیت نہیں، کیوں؟ مثال کے طور پر وہ گونگا ہے، مثال کے طور پر وہ نادان اور بیوقوف ہے لیکن اس کو قرضے کی ضرورت ہے، یا وہ کمزور ہے، بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس جس کے ذمے حق تھا، جس نے قرضہ لیا، وہ اگر بیوقوف ہو، پھر لیا کیسے قرضہ اگر بیوقوف ہے؟ بھائی ولی کے ذریعے سے، او ضعیفاً، یا کمزور ہو، بہت ہی بوڑھا، او لا یستطیع، یا وہ لکھوا نہیں سکتا، املا نہیں کرا سکتا۔ کیسے املا نہیں کرا سکتا ہے؟ گونگا ہے مثال کے طور پر۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو جو اس کا ولی ہے، سرپرست ہے، وہ لکھوائے انصاف کے ساتھ، اس کو بھی کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ حکم نمبر 6، اب جب تم نے قرض کی ایفیڈیوٹ تیار کی تو اس پر 2 وٹنس بھی رکھو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم گواہ بنا لو 2 گواہ مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر موقع پر 2 مرد موجود نہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو اس صورت میں ایک مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے، ایک مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ عورت کے مزاج کا اگر جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے، میں نے آج صبح ایک نیورولوجسٹ ڈاکٹر سے دریافت کیا کہ، اور تفسیر میں نے دیکھا کہ عورت کے دماغ کا جو سائز ہوتا ہے وہ مرد کے دماغ کے سائز کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ جب دماغ کا سائز چھوٹا تو یقیناً عقل کے اندر بھی کمزوری ہوگی، کیوں؟ جو انسان جذباتی ہوتا ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے، اس کے اندر قوت فیصلہ کم ہوتی ہے، اس کے اندر قوت فیصلہ کرنے کی اہلیت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ ایسے جس شخص کے اندر غصہ بہت زیادہ ہو، یا جس شخص کے اندر خوشی بہت زیادہ ہو، تو شدید غصے کے عالم میں انسان کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ شدید خوشی کے حالت میں بھی انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ عورت چونکہ جذباتی، اس لیے اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہے، اس لیے اس کی گواہی 2 مردوں کی
ایک عورت کی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی۔ قرآن نے آگے اس مضمون کو اور بیان کیا، فرجل تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، لیکن شرط کیا ہے؟ ممن ترضون، یہ گواہ ایسے ہوں جو پسندیدہ ہوں۔ پسندیدہ سے مراد ہمارے رشتہ دار یا ہمارے تعلق والے نہیں، پسندیدہ سے مراد دیندار، جو کسی بھی قسم کی گواہی میں بعد میں گڑبڑ نہ کریں۔ یہ حکم نمبر 7 تھا کہ گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ مرضا ہونا چاہیے۔ مرضا کا مطلب پسندیدہ، پسندیدہ کا مطلب دیندار اور عادل ہونا چاہیے۔ ان تضل احداہما، اگر ان دو عورتوں میں سے ایک بھٹک جائے، بھول جائے، فتذکر احداہم الاخری، تو ایک دوسری کو یاد دلائے۔ حکم نمبر 9، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے۔ بعد میں کبھی گواہی دینے کی نوبت آئی تو جن کو تم نے اس قرضے کے معاملے میں بطور وٹنس کے رکھا تھا، اگر ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اور سستی نہ کرو تم ان تکتبوہ، اس معاملے کے لکھنے سے، خواہ وہ قرض ادھار تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجل ہی، مدت متعینہ تک۔ یہ حکم نمبر 10 آیا کہ جب بھی تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی قرضہ کا لین دین کرنا ہو تو اس سلسلے میں تم سستی نہ کرو۔ گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے قرآن آگے یہ بھی بتلائے گا کہ گواہوں کو ستایا بھی نہیں جانا چاہیے، جیسا کہ اس دور کے اندر کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، عدالتوں کے اور تھانوں کے اتنے چکر کاٹنے پڑتے ہیں کہ گواہ بیچارہ کان پکڑتا ہے کہ بکات مصیبت پیوس۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کے قریب ہے، واقوم للشہادۃ، اور گواہی کو درست رکھنے، وادنا اللہ ترتابو، اور اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو، الا ان تکون، یعنی اگر تم یہ چیزیں لکھ لو قرض کا معاملہ تو اس صورت میں انصاف بھی ہوگا، گواہی بھی درست رہے گی، اور تم شکوک و شبہات سے بچے رہو گے، لڑائیاں اور جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، اور حقوق تلفی بھی نہیں ہوگی۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ دست بدست تجارت ہو، ہاتھ در ہاتھ، دکاندار سے آپ نے بسکٹ لیا، ادھر سے 5 روپے دیے، ادھر سے بسکٹ لیا، اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ دست بدست، ہاتھ بدہاتھ تجارت ہو، تدیرونہا بینکم، جو تم آپس میں کرتے ہو تو اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو۔ حکم نمبر 12، واشہدوا اذا تبایعتم، جب بھی تمہیں کوئی بڑا سودا کرنا ہو تو اس صورت میں تم اس کو کیا کر لو؟ لکھ لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، حکم نمبر 13، لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ لکھنے والے کو مثال آج کل آپ وکیل سے لکھواتے ہیں، اب اس بیچارے کی اپنی ایک اجرت ہے 200 300 50 روپے 100 روپے، ایسا نہیں کہ اس کے 50 روپے تم ہڑپ کر لو، ایفیڈیوٹ لکھواتے ہیں تو اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ولا شہید، اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس زمانے کے اندر مخالف پارٹی کبھی گواہ کو قتل بھی کر دیتی ہے، کبھی خواہ اس کو 6 مہینے تک، سال تک، 2 سال تک، 5 سال تک عدالتوں کے چکر زبردستی کٹوائے جاتے ہیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا، قرآن کہہ رہا ہے انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کر لیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے گناہ کی بات ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان سارے احکامات پر عمل کرنا تب ممکن ہے جب کہ تمہارے اندر تقوی ہوگا۔ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے اس کے بعد تقوی کا حکم کیوں دیتا ہے؟ یہ اس لیے حکم دیتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا تبھی جا کر ممکن جب آپ کے اندر تقوی کی دولت آ جائے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھلاتے ہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تمہیں کسی سے ادھار لینے کی نوبت آ جائے اور تم نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو جو رہن کی چیز ہو وہ قبضے میں دے دی جائے، جو رہن کی چیز ہو وہ قبضے میں دے دی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو کسی سے ادھار لینا ہے، جس سے ادھار لینا وہ بولتا بھائی میں تم کو جانتا نہیں تو میں تم کو ادھار کیوں دوں گا، تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ ادھار لینے والا شخص اپنی کوئی چیز بطور گروی کے اس کے پاس رکھتا ہے، کبھی گائے رکھ دی، کبھی کوئی جانور رکھ دیا، کبھی زمین رکھ دی، کبھی سونا رکھ دیا، یا اسی طریقے کی کوئی چیز رکھ دی، کبھی گھڑی رکھ دی، کبھی لیپ ٹاپ، کبھی موبائل رکھ دیا، بھائی مجھے تم ادھار دے دو۔ فریحان، اسی کو قرآن میں بولتے ہیں رہن، اور اسی کو بولتے ہیں اردو میں گروی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فریحان مقبوضہ، تو گروی کی جو چیز ہے وہ قبضے میں دے دی جائے، کس کو؟ مرتہن کو، یا کسی تیسری پارٹی کو، تیسرے فرد کو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
پس اگر تم میں سے بعض نے بعض پر اعتماد کر لیا، قرضہ دینے والے نے قرضہ لینے والے پر اعتماد کر دیا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس جس پر اعتماد کیا گیا وہ اپنی امانت کو ادا کرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اے لوگو گواہی نہ چھپاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمہارے گواہی کی چھپانے کی وجہ سے اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو، کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو ایسی صورت میں تم پر گواہی دینا واجب ہو جائے گا، اور گواہی کا چھپانا گناہ کبیرہ ہوگا۔ کہیں انسان گیس جیلس یا کہیں انسان سن گیس مالی نقصان اور تم کہتے ہو میں کیوں گواہی دوں گا، تو اس صورت میں آپ گناہ کبیرے کا مرتکب ہو جائیں گے اور گواہی دینا واجب ہوگا۔ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً وہ دل کا گنہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وان تبدوا ما فی انفسکم، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تبارک، یا چھپاؤ تو اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ فیغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جب یہ آیت اتری، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین گھبرا گئے، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مسلم شریف کی روایت، یوں آئے اور یوں بیٹھے، یا رسول اللہ آج تک ہم سے فلاں فلاں احکام نازل ہوئے، ہم نے سب مانے، یوں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کے خیالات کا بھی تم سے، تمہارے وسوسوں کا بھی تم سے باضابطہ طور پر محاسبہ ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ ہمارے بس میں نہیں، چونکہ دل میں تو انسان کو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ اس پر اگلی آیات اتری ہیں، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو جواب دے دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست فی صدورہم ما لم تعمل او تتکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک کہ انسان اس وسوسے کو پریکٹیکلی عملی شکل نہ دے دے۔ کسی انسان کو گناہ کا وسوسہ آیا، معاف، لیکن گناہ کا دل سے ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، پختہ ارادہ، اب میں کروں گا، اس پختہ ارادے پر پکڑ ہوگی۔ صرف وسوسے کی آنے کی وجہ سے، خیال کے آنے کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی، لیکن پختہ ارادہ کر لیا میں کروں گا، اللہ بچائے تو اس پر پکڑ ہوگی۔ اسی کو قرآن نے یہاں پر کہا، پختہ ارادہ کر لیا تو یحاسبکم باللہ، صرف وسوسہ آیا تو کوئی فرق نہیں، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس پر بھی توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول نے اس کتاب پر جو اس کی جانب اتاری گئی اس کے رب کی جانب سے، اور مومنوں نے۔ اس آیت کے اندر تمام تر عقائد کو اکٹھا کرنا کیا گیا ہے۔ کل آمن باللہ، سبھی نے ایمان لایا، یعنی سبھی سے مراد رسول اور مومنوں نے کس پر ایمان لایا؟ اللہ کی ذات پر، فرشتوں کے وجود پر، و ملائکتہ، وہ کتبی، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، وہ رسولہ، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں کہ یہودیوں کی طرح کہیں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، عیسائیوں کی طرح کہیں کہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانیں گے، اور عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کی طرح کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، پیغمبروں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، خدایا ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کی اس سوال جو اوپر ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا، اس کے جواب میں یوں کہا، تم بنو اسرائیل کی طرح یوں نہ کہنا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانا، بلکہ یوں کہو خدایا ہم نے سنا اور مان لیا۔ تو اس کی وجہ سے تمہاری اس اطاعت شعاری اور فرما برداری کی وجہ سے رب العالمین تمہیں تمہارے اندر کے گناہوں پر پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعت کے بقدر۔ چونکہ تمہیں اپنے گناہوں کے دل کے خیالات پر کنٹرول کرنا، وسوسوں پر کنٹرول کرنا تمہارے بس میں نہیں، اس لیے اللہ اس پر تمہارا کوئی بھی مواخذہ نہیں فرمائیں گے، تمہاری کسی بھی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ثواب بھی اسی کا جو اس نے کیا اور گناہ بھی اسی کا جو اس نے کیا، یعنی اگر نیکی کی لہا ما کسبت تو ثواب بھی بندے ہی کو ملے گا، والیہا مکتسبت کوئی گناہ کیا تو وبال بھی اسی بندے کو ملے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ربنا، اے اللہ، لا تؤاخذنا ان نسینا، آپ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیں اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے۔
ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ بوجھ آپ نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ہم پر ایسا بار نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کے اندر اتنی سی بھی عقل ہوگی، اتنی سی بھی، وہ ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ ان دو آیتوں کو اگر آپ نے سونے سے پہلے پڑھ لیا، حدیث میں آتا ہے کہ پوری رات کے لیے آپ کے لیے کفایت کر جائیں گے، اللہ ہر شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں نہ ہوتے، نماز سے باہر ہوتے، جب ان آیتوں کو پڑھتے تو ان آیتوں کے بعد آمین کہتے۔ ان آیات کو پڑھنا جنات سے، شیاطین سے حفاظت کے لیے بہت زیادہ نافع ہیں یہ آیتیں، اس لیے بھی یہ آیتیں پڑھی جانی چاہیے۔ اس میں بندے کی بندگی اور عبدیت کا درس دیا گیا ہے۔ خدایا ہم بندے ہیں، ہم سے بھول چوک ہوگی، ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا جیسے آپ نے پچھلی قوموں پر بوجھ ڈالا تھا، کیسے؟ مثلا گناہ ہو گیا تو سزا کیا تھی؟ توبہ۔ توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرو، فاقتلوا انفسکم۔ ہم پر ایسی کوئی بار نہ ڈالنا جس کو نبھانے کی ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو۔ کپڑے کو گندگی لگ گئی تو حکم یہ تھا کہ دھلو نہیں بلکہ اس کو کاٹ کے پھینک دو۔ اتنی سخت زکوٰۃ 25% دو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ایسا بار ہم پر نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، یا جیسا اپنے پچھلے لوگوں پر بوجھ ڈالا۔ واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف فرما۔ واغفر لنا، اے اللہ ہم کو بخش دے۔ وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے ہمارے رب، اے ہم کو پالنے والے، ہم کو بخش دے، ہم کو معاف فرما۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے خلاف۔ صدق اللہ العلی العظیم۔